السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی داستان۔ اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ خدیجہ بنت خولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ سیدہ خدیجہ بنت خولد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی میں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری زندگی اس وفاشوار بیوی کو یاد کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ کے والد کا نام خولد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ سیدہ خدیجہ کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے۔ ہر شخص انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مکے میں رہائش اختیار کی اور وہیں فاطمہ بنت زیدہ سے شادی کی۔ ان کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ سیدہ خدیجہ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مقصودی تھا۔ ان کے ہاں آپ کی بچی ہندہ پیدا ہوئیں۔ دوسرا ابو ہالہ بن عباس سے ہوا، اس سے آپ کے 2 بچے ہندہ اور ہالہ پیدا ہوئے۔ راوی نے لکھا ہے پہلا نکاح ابو ہالہ سے ہوا تھا۔ عام الفیل کے 20 سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی جس میں آپ کے والد اور خاوند لڑائی کے لیے نکلے اور مر گئے۔ آپ کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا۔ باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا بوجھ آپ پر آن پڑا، لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ بہت مشکل تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ اپنے رشتہ داروں سے تجارت کا کام لیتی تھیں۔ ان کو مال و تجارت دے کر دوسرے ملکوں بھیجا کرتی تھیں۔ رشتہ داروں کو اس کام کا باقاعدہ معاوضہ دیا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں صادق اور امین سے مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی دیانتداری کی شہرت مکے میں چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ یہ شہرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں۔ جو معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ آپ کا یہ پہلا سفر تجارت بہت کامیاب رہا۔ چنانچہ تجارت کے سفر کے 2 ماہ 25 دن بعد خود سیدہ خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ لیا۔ آپ نے اپنے چچے کے مشورے سے اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نہایت شریف اور سمجھدار خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ پورے قبیلے میں باعزت تھیں، اس لیے ہر شخص اس سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن قدرت نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کر دیا تھا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور خاندان کے دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا۔ 12.5 اقیہ حق مہر مقرر ہوا جو کہ 500 طلائی درہم کے برابر تھا۔ اس طرح حضرت خدیجہ کو پہلی ام المومنین کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا پہلا لقب طاہرہ تھا۔
اس طرح آپ ختیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نکاح کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد سرداران قریش نے مبارکباد دی۔ نبی کریم کی زوجیت میں آنے کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزی کمانے کی فکر سے نجات مل گئی۔ بس اب آپ سے اور اللہ کی عبادت۔ سیدہ ختیجہ آپ کو ہر پریشانی اور مصیبت کے وقت تسلی دیتی اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ ہوتا کرتی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ بدن مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا مجھے کپڑا اوڑھ دو۔ کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار ہرا میں پیش آنے والا واقعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کیا۔ سیدہ ختیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ سیدہ ختیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ واقعہ سن کر انہوں نے پورے یقین سے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہوں جب آپ کو وطن سے نکالا جائے گا۔ اگر میں آپ کا وہ زمانہ پا لوں تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا پیغام قبول کیا اور ایمان لے آئیں۔ مردوں، عورتوں، بچوں سبھی میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ ایمان لائیں۔ آپ نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند سال تک کفار اذیت نہ دے سکے۔ اس وقت بڑی حد تک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ مکے میں حضرت ختیجہ کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوتا، لیکن یہ صدمہ سیدہ ختیجہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، اس لیے وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھیں۔ نبوت کے 7ویں دن قریش مکہ بنو ہاشم اور ان کے حامیوں نے آپ سے تعلقات توڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سمیت شعیب ابی طالب میں رہنے کو مجبور کر دیا۔ وہاں آپ کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سخت تکلیف دہ تھا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کی داستان۔ ناظرین اکرام، ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔